جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد معظم نواز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حال ہی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 1077 نمبر لے کر علاقہ نارنگ منڈی میں پہلی اور ضلع شیخ پورہ بر میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے الحبیب سائنس کالج کے ہونہار طالب علم حسین شوکت صاحب۔ تو آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جی حسین شوکت صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نارنگ منڈی میں ایک عظیم تاریخ رقم کی۔ تو آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میرے اساتذہ کی محنت ہے اور میرے والدین کی دعائیں ہیں جو آج رنگ لائیں۔ تو کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ نارنگ منڈی میں ایک عظیم تاریخ رقم کریں گے؟ جی بالکل، مجھے یقین تھا اور مجھے امید تھی کہ میں ایسا کر گزروں گا، کیونکہ یہ میرے اساتذہ کی فارم میں مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم الحبیب اکیڈمی نے دیا ہے، جس کی وجہ سے اچھا حسین شوکت صاحب، کسی بھی چیز کی تکمیل کے لیے انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ کے تعلیمی کرجن میں آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم اور میرے والدین نے میرا بھرپور ساتھ دیا اس معاملے میں، اور اس پلیٹ فارم سے میں اتنا کچھ حاصل کر سکا کہ مجھے ان کی ذرا بڑھ بھی مجھے فکر نہیں ہوئی۔ ان مشکلات کا سامنا کرنا تو پڑا، لیکن میں نے دلیری اور بہادری سے کیا۔ اچھا، کیا آپ کا کوئی خاص طریقہ تھا اسٹڈی کا؟ آپ کا اسٹڈی کا طریقہ کار تھا وہ کس طرح کا تھا؟ جی میرا اسٹڈی کا کوئی طریقہ کچھ خاص تو نہیں تھا، میں نے محنت صرف دل لگن سے، دل جان سے اور نیت سے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ روز کا کام روز کیا، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا۔ تو آپ نارنگ منڈی کے دیگر طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ نیت سے کام کریں، کیونکہ نیت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو بہتر یہی ہے کہ محنت کے لیے، اور سب سے پہلے کامیابی کا پہلا قدم ہی نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت کسی معاملے میں نہیں ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لہذا نیت کو بہتر کریں۔ اور ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ الحبیب سائنس اکیڈمی میں آئیں اور یہاں آ کر ان کے فرض چناس اساتذہ سے تعلیم حاصل کریں۔ جی بہت شکریہ حسین شوکت صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحبیب سائنس کالج نارنگ منڈی کے پرنسپل سر ابراہیم صاحب، تو ہم اس حوالے سے ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے۔ جی ابراہیم صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً حسین شوکت کی محنت کے پیچھے آپ ہی ہیں، جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ایک استاد کے لیے ہی یہ سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک طالب علم اس مقام تک پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جتنے بھی الحبیب سائنس کالج کے اساتذہ کرام ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نارنگ منڈی میں چھپے ہوئے ایسے ہیروں کو تراشا اور جنہوں نے علاقہ نارنگ منڈی کا نام روشن کیا۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ حسین شوکت صاحب نے ضلع شیخ پورہ، جو کہ پنجاب کے بڑے ضلعوں میں شامل ہے، ضلع شیخ پورہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم میاں صاحب۔ آپ کے ایک خصوصی ٹائم نے ہمیں خوشیوں سے دوبالا بھی کیا۔ میں اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ حسین شوکت کے اندر جو ٹیلنٹ تھا ہمیں نظر آ گیا تھا جب یہ ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم نے دن رات اس کے ساتھ خاص طور پہ محنت کی، رات کے 11 بجے تک یہ ہمارے پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے سرخرو کیا اور ہمیں بھی پورے شہر کے اندر عزت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس طرح کے بچے آتے جائیں۔ اساتذہ تو ہر ادارے میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایک ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اچھا نہیں کر پاتے، حالانکہ والدین ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ بچے بستہ اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، کہیں پارکوں میں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کہیں اور اس طرح کی کوئی تفریحی سرگرمی کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے، جس طرح حسین شوکت نے کہا، بچے نے بہت اچھی بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے ایک نیت کا عمل جو ہے، اگر بچہ نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر یہی بچے یہ پہاڑوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، یہی بچے دریاؤں کی موجوں سے ٹکرا سکتے ہیں، یہی بچے اس عظیم پاکستان ملک کے اندر اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں۔ اور
ایک خوشی تو اس بات کی ہے کہ اس طرح کے بچے ہمارے شہر میں بہت سارے ہیں. سارے اگر محنت کریں, نیت سے کام کریں, انشاءاللہ اگلے سال اس سے ہم اچھا رزلٹ آپ کو دکھا کر اچھا ایک سوال میں نے حسین شوکت صاحب سے پوچھا تھا, وہی سوال میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یقین تھا کہ حسین شوکت ایک تاریخ رقم کر سکے گا؟ جیسا کہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی ابراہیم صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بتا رہے تھے کہ نارنگ منڈی کی تاریخ کا یہ ریکارڈ ہے جو آج الحبیب سائنس کالج کا نام ہوا ہے کہ نارنگ منڈی کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی بچہ اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکا جتنے نمبر حسین شوکت نے حاصل کیے ہیں. تو کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ اس مقام تک اسٹیج تک بآسانی پہنچ سکیں گے؟ جی یقین تو اس وجہ سے بھی تھا کہ بچہ جب پہلے دن آیا اور ہم نے اس کو کام کرنے کے لیے دیا, اگلے دن ایک بچے نے بہت اچھا رزلٹ ہمیں دیا. 2-4 دن ہم نے دیکھا بچے کو جو ہم کام کرواتے تھے وہ اس سے ایکسٹرا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور ایکسٹرا کر کے دکھا رہا تھا. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بچے کو, اگر یہ محنت کر رہا ہے, ہمارا پہلا سال ہے اکیڈمی کا, اور اس بچے کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے کر جائیں, اس بچے کے اوپر خاص توجہ دیں. اور یہی ہم نے کام کیا. سارے سٹاف نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا, مشورے کے مطابق ہم نے اس بچے کو علیحدہ کیا, اس کو ہم نے ورک دیا. جب اس نے اس ورک کو ایسے اچھے اور آسان انداز سے کیا کہ ہم خود ایک حیرت کا شکار ہو گئے کہ یہ بچہ پہلے کہاں تھا. اگر یہ پہلے ہوتا ہمارے پاس 8 کلاس میں ہوتا تو مجھے امید ہے کہ یہ لاہور بورڈ میں 8 کلاس میں بھی نمایاں پوزیشن لے سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ بچہ میٹرک میں ہمارے پاس آیا اور میٹرک نے اس نے ہمیں مایوس نہیں کیا, علاقہ بھر میں پہلی پوزیشن لی, ضلع بھر میں تیسری پوزیشن لی, تو یہ اس کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ یہ الحبیب کالج اینڈ سائنس اکیڈمی کے فرض شناس اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے پڑھا. انہوں نے اپنی خاص شفقت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا, اسے پڑھایا اور یہ 6 نمبر لینے میں کامیاب ہو گیا. بہت شکریہ. تو اب نارنگ منڈی کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, جس طرح یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو اسی شہر کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں. تو یہی بچے سارے ادارے اچھا پڑھا رہے ہیں, کوئی ادارہ غلط نہیں پڑھاتا, سارے اساتذہ محنت کرواتے ہیں. جس طرح والدین کو اپنے بچے کے اچھے نمبروں سے خوشی ہوتی ہے, اسی طرح استاد کو اپنے بچے کے اچھے نمبروں سے خوشی ہوتی ہے. تو میرا مشورہ بھی یہ ہوگا, میری خواہش بھی یہ ہوگی کہ کچھ اچھے بچے آئیں ہمارے پاس جو پڑھنے میں بھی ایک اور نیت بھی ان کی پڑھائی والی ہو, پڑھنے میں بھی اچھے ہوں اور پڑھنا بھی چاہتے ہوں. آئیں, ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک روشن مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں اور ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ نے خواب دیکھے ہیں, ان کی حقیقت, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین اساتذہ دے رہے ہیں. اور ان اساتذہ کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم نے ایک جو نیا کام کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ شہر کے اندر کوئی اور بھی کر رہا ہو. ہم 4 بھائی جو ہیں اس مشن کو لے کر چلے ہیں کہ ہم انشاءاللہ چاروں بھائی اپنے اپنے سبجیکٹ کو بہترین طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. میتھ بھی ہم کروا رہے ہیں, کمپیوٹر بھی ہم کروا رہے ہیں, کیمسٹری اور فزکس بھی ہمارے بھائی کروا رہے ہیں, اور اتنے عمدہ طریقے سے ہم کروا رہے ہیں کہ جب میں اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ ورک کروا رہے ہیں تو میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ میرے بھائی, میرے اساتذہ, میرا پورا سٹاف جس محنت اور لگن کے ساتھ کام کروا رہا ہے تو یہ ایک اپنے ڈیوٹی کو آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اچھا, لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الحبیب سائنس کالج میں وہ کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, اور آپ جیسا کہ ابھی آپ نے لوگوں کو بولا بھی ہے کہ آپ الحبیب سائنس کالج تشریف لائیں, تو وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ الحبیب سائنس کالج دوسرے اداروں سے بہتر خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ جی بالکل, خصوصیات تو سب اکیڈمیز کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی ایک بلڈنگ بہت اچھی ہے, النور اسکول سسٹم میں ایک ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور ہوادار کمرے ہیں. کمرے بھی ایسے کشادہ اور وسیع ہیں کہ بچہ اس کے اندر بیٹھ کر گھٹن محسوس نہیں کرتا. اس کے علاوہ محنت ہے جو ہر ادارے کی ایک سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے. بلڈنگ اور فرنیچر اور ایک اے سی وغیرہ کے اندر بیٹھ کے پڑھنا یہ کوئی کمال نہیں رکھتا. کمال یہ رکھتا ہے کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے, بچہ کیا پڑھ رہا ہے, اور اگلے دن بچے نے استاد کو آؤٹ پٹ کیا دیا ہے. ہم بچوں کے نفسیات کو دیکھتے ہیں, بچہ کس انداز سے پڑھتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں, نہیں پوچھتے, تو ہمارے ٹیچرز ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کے ان کو فرینکلی کہتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, یہ آپ نے کر لیا کام. اگر وہ کہتا ہے کر لیا تو وہ کہتا ہے دکھاؤ, اگر کہتا ہے نہیں کیا تو وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں کیا.
अगर वो उसकी कोई रीज़न नहीं बताता तो टीचर कहता है अच्छा चले नहीं किया, घर में कोई आपकी मसरूफियत होगी, ये ज़रा करके तो दिखाओ। बच्चा मजबूर हो जाता है कलम उठाने के लिए और कापी खोलने के लिए। जब वो कापी खोलता है, रजिस्टर खोलता है, लिखना शुरू करता है, अगर हेजिटेशन उसने फील की थी या घर में उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं, हमारा अलमिया ये भी है कि पेरेंट्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम एक पढ़े लिखे नहीं होते, परेशानी का सामना होता है, एकेडमीज़ की तरफ फिर वो जाते हैं और ऐसे बच्चे को भी हम अपने पास बिठा लेते हैं, उससे ख़ुद अपनी निगरानी में काम लेते हैं और वो काम करता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सर इब्राहिम साहब जो कि अल हबीब साइंस कॉलेज नारंग मंडी के प्रिंसिपल हैं, और इसके साथ साथ हुसैन शौकत साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि नारंग मंडी का एजाज़ हैं, जिन्होंने ज़िला शख्बुराबाद में नारंग मंडी का नाम रोशन किया। तो बहुत शुक्रिया सर।